ہر مسلمان کے لیے اپنے عقیدے میں پختہ اور مضبوط آخری سانس تک رہنا ضروری اور لازم ہے۔ جب عقیدہ خراب ہوتا ہے، عقیدے کا جب بگاڑ زندگی میں آتا ہے، تو پھر مخلوق سے نفع اور نقصان انسان کی سمجھ میں آ جاتا ہے۔ جب اللہ کی ذات سے بھروسہ ہٹ جاتا ہے، اللہ کی ذات سے توکل ہٹ جاتا ہے، اللہ کی ذات سے نفع اور نقصان کا ہونا ہمارے ذہنوں سے نکل جاتا ہے اور عقیدے میں کمی آ جاتی ہے، یقین میں کمی آ جاتی ہے، بھروسے اور توکل میں کمی آ جاتی ہے، تب انسان کی نگاہیں مخلوقات کی طرف جاتی ہیں۔ اب وہ مخلوقات میں اس کو نفع اور نقصان نظر آنے لگتا ہے، تو پھر وہ اپنے کاموں کو، اپنی خوشی کو بھی مخلوق کی طرف منسوب کرے گا اور اپنے غم کو بھی مخلوق کی طرف منسوب کرے گا کہ مجھے خوشی ملی پیسوں کی وجہ سے، فلاں خاندانی فلاں شخص کی وجہ سے، یا فلاں لیڈر کی وجہ سے، فلاں اس وجہ سے میری یہ خوشی کا کام آسانی کے ساتھ ہو گیا۔ غم کا موقع آ گیا، مصیبت کا موقع آ گیا، تب بھی انسان مصیبت کو منسوب کرے گا مخلوق کی طرف کہ فلاں کام کرنے کی وجہ سے، فلاں مہینے میں کرنے کی وجہ سے، فلاں دن میں کام کرنے کی وجہ سے یہ مصیبت آئی ہے، فلاں خاندان میں کرنے کی وجہ سے یہ مصیبت آئی ہے۔ اس طرح کے ذہن انسان کے بنتے چلے جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو تعلیم دی گئی، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، کہ سب سے پہلے عقائد آدمی کے صحیح، عقائد میں سب سے پہلا عقیدہ وہ اللہ رب العزت کی ذات کو ان کی صفات کے ساتھ یکتا سمجھنا، ایک سمجھنا، وحدہ لا شریک سمجھنا کہ اس کے علاوہ ان صفات کا کوئی مخلوق میں دوسرا نہیں ہو سکتا، کوئی اللہ کا ساجی اور شریک نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی صفات ہے نافع، نفع دینے والا، تو نفع دینے والی صفت میں مخلوق کا اعلیٰ سے اعلیٰ شخص، اعلیٰ سے اعلیٰ فرد، اعلیٰ سے اعلیٰ مخلوق کا کوئی فرد اس میں شامل نہیں ہو سکتا۔ بڑی سے بڑی طاقت، بڑی سے بڑی حکومت، بڑے سے بڑے خزانے نافع ہونے میں، نفع دینے میں اللہ کے شریک نہیں ہو سکتے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے اس جیسا، لا فی ذاتہ ولا فی صفاتہ، نہ اس کی ذات میں کوئی دوسرا ہو سکتا ہے شریک، نہ اس کی صفات میں کوئی دوسری مخلوق شریک ہو سکتی ہے۔ وہ ہر اعتبار سے ایکتا ہے، وہ ہر اعتبار سے تنہا ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ یہ یقین ہمارا بننا، یہ توقع ہماری زندگی میں ہونا کہ اللہ کی ذات سے ہی ہمیں نفع ملتا ہے۔ اسی طرح نقصان جو انسان کو ہوتا ہے، یہ بھی اللہ رب العزت کی جانب سے ہوتا ہے۔ کل من عند اللہ، ہر ایمان والے کا عقیدہ ہے کہ جو بھی مجھ پر آ رہا ہے اللہ کی طرف سے آ رہا ہے، نقصان بھی اللہ کی طرف سے ہے، نفع بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ اگر ہمارے اس عقیدے میں کمی آ گئی کہ نقصان فلاں مخلوق کی وجہ سے، فلاں آدمی کی وجہ سے، فلاں کام کی وجہ سے، فلاں کے دھوکہ دینے کی وجہ سے، فلاں کے یہ کرنے کی وجہ سے، تو پھر اللہ کے ساتھ جو ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ نقصان پہنچانے والے ہیں، اس عقیدے میں ہماری کمی آ گئی۔ اللہ کی ایک صفت ضار ہے، ضار کے معنی نقصان دینے والا، ایک صفت نافع ہے، نفع دینے والا، تو نافع اور ضار اللہ کے علاوہ پوری کائنات میں کوئی نہیں ہو سکتی۔ بڑی سے بڑی حکومت نہیں ہو سکتی، بڑی سے بڑی طاقت نہیں ہو سکتی، بڑے سے بڑے خزانے والے نہیں ہو سکتے، بڑی سے بڑی مخلوق بھی نافع اور ضار نہیں ہو سکتی سوائے اللہ کے۔ یہ عقیدہ ہمارا مضبوط ہو۔ جہالت کی وجہ سے غیر قوموں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اور ان کے ساتھ سفر، ان کے ساتھ زندگی گزارنا اور اپنی دنیا کے کاموں کے کرنے کی وجہ سے چند توہمات، چند وہمی چیزیں جو مسلمانوں کی زندگی میں آ گئی ہیں، ان توہمات میں، ان وہمی چیزوں میں ایک وہم یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ جو اسلامی مہینہ سفر المظفر کا مہینہ چل رہا ہے، اس کو لوگ منحوس سمجھتے ہیں، جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اسلام میں منحوس نامی کوئی چیز نہیں ہے، نحوست نامی اسلام میں کوئی چیز نہیں ہے۔
نحوست کا کوئی خیال اسلام میں نہیں ہے، کوئی ذرہ نہیں ہے، اسلام کی تعلیمات میں یہ چیز بالکل نہیں ہے، یہ غیروں سے آئی ہے، یہ غیر مسلموں سے مسلمانوں میں آئی ہے۔ لہٰذا مسلمان کو چاہیے کہ ایسے توہمات سے بچے، وہمیات سے بچے، کہ وہمی آدمی کا کوئی علاج نہیں ہوتا۔ ایک آدمی کی جسمانی بیماری ہے، اس کا علاج ہو سکتا ہے، ایک آدمی کے روحانی بیماری ہے، اس کا علاج ہو سکتا ہے، لیکن ایک آدمی وہمی بن جائے، شکی بن جائے، کہ شک تھوڑی تھوڑی بات پر اس کو شک ہونے لگے کہ فلاں کی وجہ سے ہوا، فلاں آنے کی وجہ سے ہوا، فلاں کے گھر میں قدم رکھنے کی وجہ سے یہ مصیبت آئی، تو یہ وہمی شخص ہے، اس کا علاج نہیں ہو سکتا۔ ان توہمات میں سفر المظفر کو منحوس سمجھا جاتا ہے، جبکہ اسلام میں کوئی مہینہ منحوس نہیں ہے۔ البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ اسلام کے مہینوں میں اللہ تعالیٰ نے بعض مہینوں میں زیادہ برکت رکھی ہے، بعض مہینوں میں زیادہ فضیلت رکھی ہے، بعض دنوں کو افضل اور اعلیٰ بنایا ہے، بعض دنوں کو بعض دنوں کا سردار بنایا ہے، بعض دنوں میں روزوں کی وجہ سے فضیلت، عید کی وجہ سے فضیلت، کوئی مخصوص عمل کی وجہ سے فضیلت آئی ہے۔ لیکن اس سے یہ سمجھنا کہ باقی جو دن ہیں یہ منحوس ہیں، یہ بیکار ہیں، ان میں کام کرنے والا پائے تکمیل کو اس کا کام نہیں پہنچ سکتا، کوئی خوشی کا کام اس میں نہیں ہونا چاہیے، یا کوئی آدمی کوئی کام کی ابتدا اس میں نہیں کرنا چاہیے، یہ جہالت ہے۔ جمعہ کا دن اچھا دن ہے، تمام مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باقی کے 6 دن خراب دن ہیں، باقی کے 6 دن بھی اچھے ہیں۔ کیوں اچھے ہیں؟ اس لیے کہ سب کے سب اللہ کے بنائے ہوئے ہیں۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا، یہ جو مہینوں کی گنتی ہے، یہ سال کے 12 مہینے یہ اللہ کے بنائے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلا تظلموا فیہن، ان مہینوں میں اپنے آپ پر ظلم مت کرو کہ ایک مہینے کو دوسرے مہینے سے آگے پیچھے کر کے، یا ایک مہینے کو دوسرے مہینے سے خراب سمجھ کے، منحوس سمجھ کے، اور اس میں اپنے کام نہیں کر کے اپنے آپ پر ظلم مت کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم ہو گیا تھا کہ آگے چل کر جہالت عام ہونے والی ہے، توہمات کا لوگ شکار ہونے والے ہیں، نفع اور نقصان کو مخلوق کی طرف منسوب کرنے والے ہیں، لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیشن گوئی کے طور پر سفر کے مہینے کا بھی تذکرہ فرما دیا۔ لا عدوى ولا طیرۃ ولا ہمۃ ولا سفر، بیماری ایک دوسرے کو نہیں لگتی، بدشگونی لینا اسلام میں درست نہیں ہے۔ کسی کے گھر پر الو بیٹھ جائے اور وہ بولنے لگ جائے، آواز دینے لگ جائے، تو اس سے نحوست آنا اسلام میں کوئی چیز نہیں ہے۔ اور ولا سفر کہہ کر فرمایا کہ سفر کا مہینہ کوئی منحوس نہیں ہے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی، اسی وجہ سے اہل علم اس کو سفر المظفر کہتے ہیں۔ اب یہ منحوس سمجھنے کی شیطان نے ان کے دل میں ایک بات ڈالی کہ اس مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 13 دن بیمار رہے، لہٰذا اس مہینے کو منحوس سمجھو۔ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحت کے دن جیسے قابل تعریف ہے، بابرکت ہیں، مبارک ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیماری کے دن بھی مبارک دن ہیں، بابرکت دن ہیں۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیماری کے دنوں کو منحوس سمجھا جائے تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی ہے۔ اس لیے کہ اسلام نے بیماری کو خراب نہیں بتایا، بیماری کو برا نہیں بتایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی بخار کو برا بھلا کہہ رہے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بخار کو برا مت بولو، بخار کی وجہ سے تمہارے گناہ ایسے دھلتے ہیں جیسے آگ میں لوہے کو ڈالنے سے لوہے کا میل دور ہوتا ہے۔ ایک انصاری صحابیہ اسی طرح بخار کو برا بھلا کہہ رہی تھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بخار کو برا مت بولو، بخار کی وجہ سے تمہارے گناہ ایسے دور ہوتے ہیں جیسا بھٹی میں لوہے کا زنگ دور ہوتا ہے۔ اور ایک عام امتی کے گناہ بیماری کی وجہ سے دھل سکتے ہیں، تو اس کی وجہ سے وہ بیماری اس کے لیے فائدہ مند ثابت ہوتی ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری تو اور اعلیٰ اور بابرکت دن وہ شمار ہوتے ہیں۔ تو یہ 13 دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کہا جاتا ہے کہ ابتدائی سفر کے تھے، حالانکہ یہ ابتدائی سفر کے نہیں تھے، بلکہ سفر کے مہینے کے آخری اور ربیع الاول کے مہینے کے ابتدائی دن، یہ 2 مہینوں کے آدھے دن، 13 دنوں میں سے مکمل 13 دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار رہے۔ اپنے مرض الوفات آپ اس دنیا سے جب پردہ فرما رہے تھے، آخری جو بیماری
جو وفات سے پہلے جو ہوئی وہ بیماری۔ تو آخر چہارشنبے کو لوگ تفریح کے لیے نکلتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں سفر کے آخر میں صحت یاب ہوئے، غسل صحت کیے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ آخر ہفتے میں اللہ کے نبی بیمار رہے، اگلا مہینہ جو ربیع الاول کا آنے والا ہے اس کے پہلے ہفتے میں بھی آپ بیمار رہے، اس کے بعد آپ کو صحت ملی۔ تو اللہ کے نبی جہالت کی وجہ سے جن ایام میں اللہ کے نبی بیمار تھے ان ایام میں خوشی منائی جاتی ہے، ہریالی کو کھودنا، سیر و تفریح کرنا اور اس میں خوشیاں منانا، یہ سب بے بنیاد باتیں ہیں جس کے اسلام میں کوئی حقیقت نہیں۔ تو پھر مصیبت آتی کیوں ہے، پریشانی آتی کیوں ہے، ایک سوال رہتا ہے۔ تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، جو کچھ بھی انسانوں پر بیماری کی شکل میں ہو، حوادثات کی شکل میں ہو، سیلاب کی شکل میں ہو، زلزلوں کے شکل میں ہو، انفرادی مصیبت ہو یا اجتماعی مصیبت ہو، ساری کی ساری مصیبتوں کا سبب وہ انسان کے اعمال ہوتے ہیں۔ جیسے اعمال انسان کے آسمان پر جاتے ہیں، اللہ رب العزت کے فیصلے ویسے زمینوں پر آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکی اور تری میں، زمین پر اور سمندر میں جب بھی زمین میں زلزلہ آتا ہے، سمندروں میں طغیانی آتی ہے، طوفان آتا ہے، تو یہ اس وجہ سے آتا ہے جو لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے گناہ کمائے ہیں، اس گناہ کے سبب یہ مصیبت آتی ہے۔ لہٰذا جب بھی مسلمان کو کوئی مصیبت آ جائے تو وہ اللہ کی طرف رجوع ہو، اپنے گناہوں سے توبہ کرے اور سمجھے کہ یہ مصیبت میرے گناہوں کی وجہ سے آئی ہے اور گناہوں کو دھونے کے لیے آئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایمان والے کے لیے نعمت تو نعمت ہے ہی، ایمان والے کے لیے مصیبت بھی نعمت ہے۔ وہ کیسے؟ اس لیے کہ ایمان والے کو مصیبت میں جب مبتلا کیا جاتا ہے تو اس کو گناہوں سے دھویا جاتا ہے، گناہوں سے پاک کیا جاتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب مومن کو ایک کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کا ایک گناہ معاف کرتے ہیں، اس کے لیے ایک نیکی لکھ دیتے ہیں۔ تو اس مسلمان اپنے عقیدے کو درست کرے کہ نفع صرف اللہ رب العزت کی طرف سے ہے، نقصان صرف اللہ رب العزت کی طرف سے ہے۔ چھوٹی چھوٹی مخلوقات کی طرف جو اللہ رب العزت کی صفت ہے نقصان دینے والی، مخلوق کی طرف منسوب کرنا، کوئی دھاگے کی طرف منسوب کرنا، کوئی بچے کو کالا ٹپکا لگا دیا، کوئی نشان لگا دے کہ اس سے نقصان سے حفاظت ہو جائے گی، کوا گھر پر بیٹھ کر آواز دے تو مہمان آ جائیں گے، الو بیٹھ جائے تو نقصان ہو جائے گا، یہ بلی سامنے سے راستہ کاٹ دے تو نقصان ہو جائے گا۔ یہ زمانے جاہلیت کی باتیں ہیں۔ اسلام آنے کے بعد، علم کے آنے کے بعد، علم کے عام ہونے کے بعد ایسی باتیں ذہنوں میں رکھنا، یہ ہمارے اللہ رب العزت کے تعلق سے ہمارا جو عقیدہ ہے کہ اللہ نافع ہے، نفع دینے والے، اللہ جو ضار ہے، نقصان دینے والے، اس عقیدے میں کمی آنے کا سبب ہے۔ لہذا عقیدے کی خرابی بالکل معاف نہیں ہوگی، عمل کی کمزوری معاف ہو سکتی ہے لیکن عقیدے کی خرابی بالکل معاف نہیں ہو سکتی۔ یہ اللہ رب العزت اتنی بڑی ذات کو چھوڑ کر نفع اور نقصان کو ایک ادنا سی مخلوق کی طرح منسوب کرنا یہ جہالت ہے۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ہوش کے ناخن لیں اور نفع اور نقصان کے مالک صرف اللہ رب العزت ہے، ایسے ہمیں اپنے عقیدے کو مضبوط بنائیں، اللہ رب العزت کی ذات سے اچھا گمان رکھیں۔ ایک آدمی جب وہمی ہوتا ہے کہ اس مہینے میں میں کام کروں گا تو نقصان ہوگا، تو اگر اس کے قسمت میں وہ نقصان لکھا ہوگا تو اس مہینے میں ہوگا، تو اس نقصان کو مہینے کی طرف منسوخ کر کے اپنے عقیدے کو خراب کرے گا۔ تو توحید کے دامن کو ہر حال میں تھامے رہنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا